دیکھیں، عربوں کی ایک اپنی کلچر تھی اور ان کی ایک اپنی زندگی تھی، جس میں وہ ایک لباس کو پہنتے تھے، اور اس لباس کا ایک حصہ، لازمی حصہ جو تھا وہ سر کا ڈھانکنا بھی تھا، اور وہ ان کی موسم کے اعتبار سے لازم بھی تھا، کیونکہ مکہ مدینہ کا جو موسم ہے عرب کا، وہ انتہائی گرم یا انتہائی ٹھنڈا ہے. تو اس موسم میں ان کے ہاں امامہ پہننا، سر ڈھانکنا ایک عمومی بات تھی. اور امامے کا تذکرہ بہت ساری روایات میں آتا ہے. آپ نے جو ہے امامے کو اس طرح سے باندھنا کہ وہ آپ کی پیشانی پر آ جائے اور آپ سجدہ کریں، اس سے منع فرمایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں سر پر کچھ نہ کچھ رکھ کر نماز پڑھنا ایک عمومی عمل تھا. ایک ایسی بات تھی کہ جس کو ذکر کرنے کی روایات میں ضرورت ہی پیش نہیں آئی کہ بھئی یہ تو ہوگی. سوال وہ نہیں ہے کہ کیا وہ سر ڈھانک کے نماز پڑھتے تھے یا ننگے سر پڑھتے تھے. یہ بات تو واضح ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانک کے نماز پڑھتے تھے. سوال یہ ہے کہ کیا اب سر ڈھانکنا یہ ہمارے لیے فرض اور واجب ہے؟ تو دیکھیں، علماء فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ کہ جن کو دیندار کہا جاتا، علماء کہا جائے، ان کے لیے یہ سر کا ڈھانکنا ان اعمال میں سے ہے کہ جو مروت والے اعمال ہیں، ان کے شان کے مطابق والے اعمال ہیں. ان کو نہیں چاہیے کہ وہ ننگے سر نماز پڑھیں. لیکن اگر کسی نے ننگے سر کبھی نماز پڑھ لی، سر پہ ٹوپی نہیں رکھی، پگڑی نہیں رکھی، تو ایسے آدمی کو گنہگار بھی نہیں کہا جائے گا. سر پہ ٹوپی رکھنا اس کو فرض یا واجب کا درجہ نہیں دیا جائے گا. بعض جگہوں پہ جیسے اگر پگڑی نہیں باندھتے ہیں تو امام کے لیے اور عالم کے لیے بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے. یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ٹوپی نہیں سر پہ رکھی، یہ بات غلط ہے.